जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ग़ुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से रोशन तारीख़ के सिलसिला में आज फिर रोशन टीवी के लिए जो तारीख़ है हिंदुस्तान बयान कर रहे हैं। हम उसकी 26वीं किस्त लेकर हाज़िर हैं और अकबर का ज़िक्र चल रहा है और ये अकबर के सिलसिला की चौथी किस्त है, जिसमें हमने पहले 3 किस्तों में अकबर के बाकी हालात जो है ना वो कवर किए और अब ये आखिरी है। इसमें अकबर का सारा दौर जो है ना ये मुकम्मल हो जाएगा। तो जिस तरह पहले पिछली किस्त में हमने कहा कि अकबर के साथ बड़े ही कई किस्म की कहानियाँ वो जो है ना वो हैं, ये दीन इलाही वाली भी और नवरत्नों की कुछ सही हैं, कुछ एग्जेजरेट की गई हैं, कुछ बनाई गई हैं। उसी तरह एक कहानी जो अकबर के साथ नथी हुई है और जब भी अकबर का और जहांगीर का जिक्र आता है तो साथ अनारकली का जिक्र आता है। और ये मशहूर है कि अकबर ने अनारकली को ज़िंदा दीवार में चुनवा दिया था। अब इसकी हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। क्या अनारकली हकीकत में थी भी या नहीं थी। कुछ तो कहते हैं कि ये बिल्कुल एक अफसानवी किरदार है, हकीकत में अनारकली नहीं थी और ये बस अकबर को बदनाम करने के लिए गढ़ ली गई थी ये कहानी कि अनारकली को चुनवा दिया गया था। और जब कुछ वाक़यात को देखा जाए तो लगता है कि नहीं, लगता है कुछ ना कुछ तो था कि दाल में कुछ काला तो है, कोई चीज़ तो हुई होगी। वल्लाह आलम कि वाकया ही उसको दीवार में चिनवाया गया था या नहीं चिनवाया गया था, या ये वो अनारकली थी जिसके नाम पे वो अनारकली बाज़ार भी है, या ये कौन थी। क्या ये वाकया ही शहज़ादा जहांगीर की जो है ना वो महबूबा थी, या कुछ कहते हैं कि ये तो अकबर की महबूबा थी, कुछ कहते हैं कि ये अकबर की बीवी थी और इससे जो है ना इसका बेटा दानियाल पैदा हुआ था। जबकि नहीं, तारीख कुछ और बताती है कि नहीं, दानियाल की माँ तो मरियम मकानी थी, मकामी। मरियम मज़मानी तो जोधाबाई थी जो जहांगीर की माँ थी और ये जो मरियम मकानी थी ये दानियाल की माँ थी। तो इस तरह ये कहानी क्या थी आखिर जो है ना ये अनारकली की। कुछ कहते हैं कि ये रक्कासा थी दरबार में और बड़ा अच्छा रक्स करती थी। तो इसी ये जब वहाँ कुछ महफिलें होती थी खुशी की, तो जिस तरह हुमायूं तो बड़े लंबे लंबे जो है ना वो सेलिब्रेशंस किया करता था, 6-6 महीने चलती थी। अगर कोई एक फतह हो जाती थी तो अकबर भी इसी तरह करता होगा। तो उसको तो मौसीकी वगैरह का वैसे भी बड़ा शौक था अकबर को। वो तानसीन की बात मैंने पिछली दफ़ा बताई है कि वो उसने तो पूरा एक वो माहौल बनाया हुआ था फतेहपुर सीकरी में उसके लिए। तो ये जो अनारकली है इसको खिताब भी अनारकली का उसके रक्स की वजह से अकबर ने ही दिया था। और फिर उसके बाद जो कहानियाँ मशहूर हैं वो ये हैं कि एक मिथ तो ये है कि अकबर की महबूबा थी ये और इसकी शादी हुई थी अकबर से, और लेकिन इसके कोई सबूत नहीं मिलते, और दानियाल इसका बेटा था। और लेकिन दूसरी तरफ देखें तो दानियाल की माँ तो मरियम मकानी थी और वो बाद में फौत हो गया था शराब नोशी की वजह से जो है ना। तो ये शहजादा सलीम के साथ इसकी अनारकली के कोई मामला चल पड़ा तो अकबर ने गुस्से में आकर इसको दीवार में चुनवा दिया। अब दूसरा मिथ जो है ना वो ये है, दूसरी कहानी, कि नहीं ये पसंद आ गई थी शहजादा सलीम को और जो बाद में जहांगीर बना तो शहजादा सलीम को ये बहुत कुर्बत हासिल कर रही थी। और फिर जो बाकी वहाँ कनीज़ाएँ थी या रक्कासाएँ थी उन्होंने अकबर को शिकायत की और अकबर को ये पसंद नहीं था कि एक ग़ुलाम, एक कनीज़ जो है ना वो अदना दर्जे की, वो उठ के एक शहंशाह हिंद होने वाला जो है वो उसके साथ जो है ना वो नथी हो जाए। तो इसलिए अकबर ने उसको जो है ना वो इस गुस्ताखी के बदले में दीवार में जो है ना वो चुनवा दिया था। कुछ कहते हैं कि नहीं, ये तो जब का ये वाक़या बयान हो रहा है उसके कोई 15-12 साल के बाद कुछ अंग्रेज़ जो है ना राइटर्स वो आए थे हिंदुस्तान में, जिनमें एक विलियम फिंच था, दूसरे का नाम मेरे जहन से उतर गया है। तो उन्होंने ये स्टोरी गढ़ ली थी, उन्होंने ये अनारकली वाला वाक़या जो है ना ये किया। लेकिन अगर ये बिल्कुल हकीकत नहीं है तो फिर लाहौर में जो अनारकली का मज़ार है वो कहते हैं वो जहांगीर ने बनवाया था बाद में, जब अकबर के फौत होने के बाद। लेकिन जहांगीर की तहरीरों में या नूर जहां ने जो लिखा कहीं किसी जगह पे ये नूर जहां का और जहांगीर का मामला तो था,
وہ مہرالنساء جو تھی پہلے نور جہاں، تو وہ جہانگیر کے جب ذکر آئے گا تو اس میں اس کو بیان کریں گے، مگر انارکلی کا کہیں کوئی اتنا ذکر نہیں ملتا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو مقبرہ ہے وہ اس نے بنوایا تھا جہانگیر نے۔ تو آخر سوال یہ بھی ہے کہ جہانگیر نے آخر اس کا مقبرہ کیوں بنوایا تھا؟ تو ایک کہانی تو یہ ہے کہ واقعی اکبر نے اس کو چنوا، بادشاہ تھا، شہنشاہ تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا، اگر وہ اودم خان کو سر کے بال کروا سکتا ہے، اور جن لوگوں کو جو جرم کرتے تھے، اس نے ایک ہاتھی رکھا ہوا تھا فتح پور سیکری میں، وہ بڑا اس کا پیارا ہاتھی تھا، اور اس ہاتھی کو بہت تیز بھاگتا تھا، تو اس لیے اس نے اس ہاتھی کا ہرن نام رکھا ہوا تھا۔ جب وہ ہاتھی مر گیا تو فتح پور سیکری کے جو محل ہے اس کے کونے پہ ایک مینار بنا ہوا ہے، اس کا نام بھی ہرن مینار ہے۔ ایک تو شیخو پورہ میں ہرن مینار ہے، وہ اس نے بنوایا تھا سلیم نے، جہانگیر نے، مگر ایک وہ بھی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب اس کو چنوایا گیا انارکلی کو، تو یہ جو انارکلی کی والدہ تھی اس نے پھر اکبر کو درخواست کی تھی کہ میری بیٹی کو نہ مارا جائے۔ اس کا بھی ایک قصہ ہے، وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو انارکلی کی والدہ تھی، یا نادرہ بیگم جو انارکلی کا نام تھا، اس نے اکبر بادشاہ کو سب سے پہلے آ کر خبر سنائی تھی کہ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، سلیم، یہ شیخو جو ہے جہانگیر، یہ پیدا ہوا ہے۔ تو اکبر کو سب سے پہلی خبر سنانے والی وہ تھی۔ اکبر نے خوش ہو کر اس کو انعام و کرام دیے، اور اس کو کہا کہ جب بھی زندگی میں تم مجھے کوئی کام کہو گی تو میں وہ کام کروں گا، تمہاری بات ٹالوں گا نہیں۔ تو اس کی والدہ نے، انارکلی کی والدہ نے کہا کہ کیسے وہ یاد رہے گا کہ آپ نے مجھے کہا تھا، میرے پاس ثبوت کیا ہوگا؟ تو اکبر نے اپنی انگوٹھی اتار کے اس کو دی کہ یہ مجھے دکھانا، یہ یادگار رہے گی۔ تو وہ انگوٹھی اس کے پاس تھی۔ کہتے ہیں کہ جب یہ انارکلی کو حکم دے دیا اکبر نے کہ اس کو دیوار میں چنوا دیا جائے، تو پھر وہ ماں آئی انارکلی کی، اور اس نے آ کے شہنشاہ سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، تو آج وہ وعدہ پورا کرو، میری بیٹی کی جان بخشی کر دو، اس کو مارو نہ، اس کو دیوار میں مت چنواؤ زندہ۔ تو اکبر نے کہا کہ ہاں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں وعدہ خلافی کروں، وعدہ تو میں نے کیا تھا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو حکم اکبر نے دے دیا ہے وہ حکم بھی میں جو ہے نا وہ واپس لے لوں، وہ بھی پورا ہوگا، اور یہ وعدہ بھی میں نے پورا کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس طرح یہ شاہی قلعہ کا بڑا مشہور ہے کہ یہاں نیچے سرنگیں تھی، اور وہ سرنگیں، ایک سرنگ تو ہرن مینار تک جاتی تھی، وہاں سے وہ جو جہانگیر کا مقبرہ ہے اس کو بھی کنیکٹ کیا ہوا تھا، کچھ تو کہتے ہیں کہ دلی تک جاتی تھی، آگرہ تک جاتی تھی جو ہے نا سرنگیں، اس کے نیچے سے جو نکالی گئی تھی سرنگیں۔ تو انارکلی کو جہاں چنوایا گیا وہ شاہی قلعہ میں چنوایا گیا تھا کہتے ہیں۔ تو وہاں پھر اکبر نے یہ کہا کہ دیکھو، میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کو ماروں گا نہیں، تو چلو میں نے چنوانے کا زندہ کہا ہے، میں اس کو ایسی جگہ چنواتا ہوں کہ اس کے پیچھے ٹنلز ہیں، اس کے پیچھے راستہ ہے نکلنے کا، اب اس کی قسمت ہے، میں اس کو اس دیوار میں چنوا دیتا ہوں، اگر یہ ان ٹنل سے بچ کر نکل گئی تو یہ مڑ کے دوبارہ مجھے نظر نہ آئے، یہ لاہور میں یا کسی جگہ نظر نہ آئے، اب تمہاری قسمت ہے، اس کی قسمت ہے، لیکن راستہ پیچھے موجود ہے ضرور۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی جگہ چنی گئی تھی جہاں پیچھے وہ ٹنلز تھیں، تو اس کو چنوایا گیا دیوار میں، اکبر کی بات بھی پوری ہوئی، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ مر گئی، کچھ کہتے ہیں کہ وہ ان ٹنل سے نکل گئی تھی، بھاگ گئی تھی، نکل کے کہیں چلی گئی تھی، ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں ہی اس کو لے کر کہیں چلی گئی ہو، یا جو بھی ہوا ہو، یا سلیم نے کوئی سکیم کی ہو کہ اس کو نکلوا کے وہاں سے لے گیا ہو، مگر یہ چیز منظر عام پر نہ اس کے بعد کسی نے وہ انارکلی دیکھی۔ تو اس طرح کا ایک مت بھی ہے کہ یہ ہوا تھا کہ اس کو دیوار میں چنوایا بھی گیا تھا، مگر وہ مری نہیں تھی، وہاں سے بھاگ گئی تھی، کیونکہ اس کی ماں نے اکبر کو وہ وعدہ یاد دلوا دیا تھا۔ تو اس قسم کی سٹوریاں جو ہے نا یہ مشہور ہیں، تو ہر کوئی اپنے اپنے چسکے کے لیے اس کو اپنے اپنے رنگ میں بیان کرتا ہے، فلموں والے اپنے انداز میں اس کو ہر جگہ لے آتے ہیں، مگر اتنا نور جہاں کا ذکر نہیں ہوتا جتنا انارکلی کا ذکر ہوتا ہے، حالانکہ اصل جو محبوبہ تھی اس کی، سلیم کی، وہ نور جہاں تھی۔ نور جہاں کا قصہ بھی آگے بیان کریں گے کہ وہ کس طرح سلیم نے دوبارہ سے حاصل کی تھی، حالانکہ اس کی شادی ہو گئی تھی علی قلی خان سے، جس کو شیر افغن کہا گیا تھا، تو یہ آگے چل کر بیان کریں گے۔ لیکن اکبر ایک بہت ہی قابل شہنشاہ تھا،
اس نے بے شمار جو ہے نا وہ لوگوں کی اصلاح کے کام کیے، اس نے زمینوں کا نظام رائج کیا، اس نے جو ہے وہ بہت سی جو ہے نا وہ اصلاحات کی، توپ خانہ اس نے بنوایا، اس نے پرتگالیوں سے بارود کا علم سیکھا اور وہاں سے ایکسپرٹ منگوائے، اس نے جو ہے نا وہ ڈسمنٹل ہونے والی توپیں بنوائیں جن کو وہ آسانی سے دوسری جگہ لے جا سکتا تھا، بڑی بڑی کشتیاں بنوائیں، بحری بیڑے بنوائے، اور اس طرح وہ ناقابل تسخیر ہو گیا تھا۔ اور پھر اس طرح 13 اکتوبر 1605 کو اکبر فوت ہو گیا تھا، بیمار ہو گیا تھا، دو بچے پہلے جہانگیر سے پہلے جو تھے وہ مر گئے شراب نوشی کی وجہ سے، دانیال اور ایک دوسرا، اور اس کے بعد ابو الفضل جس کو وہ بہت پسند کرتا تھا اس کو جہانگیر نے قتل کر دیا، باقی بھی اس کے جو مصاحب تھے وہ سارے جو ہے نا اس طرح وہ قتل ہو گئے، کچھ مارے گئے، تو بہت دکھ تھا اس کو جو ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد بس یہ بیمار رہا اور بیمار ہونے کی وجہ سے مر گیا، اور آخر پہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی سلیم کو تاج پہنوایا تھا اور سب کو کہا تھا کہ اپنی تلوار بھی اسے دی تھی کہ اس کی سارے اطاعت کرنا، یہ میرے بعد میرا جانشین ہے۔ تو اس طرح یہ جو اکبر کی کہانی ہے یہ ختم ہوتی ہے، اور اس کے آگے اب شروع ہوتی ہے جو ہے نا وہ جہانگیر کی کہانی، اور پھر وہ جہانگیر کا، نور جہاں کا، اس کے بیٹے خسرو کا، اور وہ جو گرو ارجن دیو کا جو سلسلہ ہے وہ سارا اب آگے سلسلہ جو چلے گا اس میں بیان۔ جی یہ پروگرام پہلے روشن ٹی وی کے اوپر چلے تھے جو آپ نے دیکھے، تو ہم نے ظفر نامہ کے لیے یہاں پھر ریکارڈ کیے ہیں۔ تو اگر آپ نے ظفر نامہ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ظفر نامہ کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ سارے پروگرام آپ کو پہلی قسط سے لے کر ایک ہی جگہ پر ملتے رہیں۔